طرح اس نے ایان کا ہاتھ توڑا اسی طرح، جس طرح اس نے ایان کا یہ چولہا توڑا سیم اسی طرح، جس طرح اس نے میرے بیٹے کی آنکھوں میں سوئے مارے، اللہ اکبر، میری یہ بیٹے کی آنکھوں میں اس نے سوئے بھی مارے۔ جب ایان کو غسل کروایا تھا میرے بچے تڑپتے تھے بھائی کو دیکھ دیکھ کے۔ کہتا تھا میں نانوں کو جا کے بتا رہا ہوں ماما رو رہی ہے، تو میں کہتی ایان تو مجھے تنگ کرتا، تجھے نا میں نے اب اسکول داخل کروا دینا۔ کہتا ماما میں اکیلا جاؤں گا۔ ان کی اگلی زندگی نا میرے بوڑھے ماں باپ کی خراب کر گیا ہے کہ وہ روز جیتے ہیں کہ جوان بیٹی بدنام ہو جائے، رشتہ داروں کی باتیں، لوگوں کی باتیں۔ اب وہ اپنی جان چھڑوانے کے لیے اس نے میری بہن کو بھی ساتھ بدنام کر دیا کہ شاید اس وجہ سے میں بچ جاؤں گا۔ اچھا، اس وقت میں اس گھر میں موجود ہوں جن گھر کا 5 سالہ معصوم بچہ جس کے گردن پہ چھری رکھی اور اسے ذبح کر دیا گیا، حلال کر دیا گیا، اور درندہ صفت جو انسان ہے، گڈو نام سے آبادی میں رہنے والا تھا، ان کا ان کے گھر آنا جانا بھی تھا، بڑے شفقت سے بڑے پیار سے یہ اس کے ساتھ پیش بھی آتے تھے، لیکن اسے ایسی کیا سوجی، کیا انہونی ایک کہانی تھی جو ان کے ساتھ اس نے یہ اتنا بڑا وقوعہ، اتنی بڑی زیادتی کر دی۔ اچھا، جو گڈو تھا اس کے ساتھ کوئی دشمنی وغیرہ تو نہیں تھی؟ نہیں، کوئی دشمنی نہیں، کوئی معاملہ نہیں تھا کسی وجہ سے آپ سب کے خلاف ہو گیا، ان بچوں کے خلاف ہو گیا ہو؟ نہیں، اگر ایسے ہوتا تو میں جب ایف آئی آر کٹوانے گئی تھی نا تو میں نے ڈائریکٹ اس کے نام پہ جا کر کروانی تھی کہ مجھے اس بندے پہ شک ہے، اس سے پوچھو کہ میرا بیٹا اس کے پاس تو یعنی نہیں آپ کے خامد کے ساتھ بھی اس کا کوئی جھگڑا نہیں تھا، کوئی کسی معاملات کا لین دین بھی میرا نہیں تھا؟ خامد ہے ہی بہت اچھا، اس کے لیے جتنی بھی تعریف کی جائے کم ہے، میرا شوہر بہت اچھا ہے، کیونکہ ان لوگوں نے بیچاروں نے غربت میں اپنی زندگی گزاری ہے۔ اور وجہ کیا بنی پھر، کیوں لے گیا بچے کو اغوا کر کے؟ نکاح روکنے، پیسے وغیرہ تو نہیں؟ اچھا، نکاح روکنے کے لیے، آپ کی بہن کا نکاح روکنے کے لیے؟ ہاں، میری بہن کا نکاح روکنے کے لیے۔ یعنی آپ کی بہن، اس کے ذہن تھا کہ آپ کی بہن کے ساتھ اس کا نکاح ہو جائے، رشتہ وغیرہ بھی اس نے بھیجا ہوگا؟ رشتہ تو اس نے بھیجا تھا، تب بات یہ ہوئی تھی کہ اس کا بھانجا تھا، بھانجے کے لیے رشتہ لینا تھا۔ اچھا، پہلے بھانجے کے لیے اس نے رشتہ بھیجا، اب اپنے لیے مانگ رہا تھا؟ اب تو وہ تو اب بیان ہوئے ہیں نا، جب اس نے میرے بیٹے کو مارا اور ادھر میں کانفرنس میں گئی تھی، میں نے اس دن اس کی باتیں سنی تھی کہ میں نے اپنے لیے رشتہ بھیجا تھا، اور مجھے یہ بھی ہمیں کنفرم نہیں تھا کہ اس کے بچے ہیں، یہ پتا تھا کہ اس کی شادی ہوئی ہے اور اس نے اپنی بیوی کو طلاق دی ہوئی ہے، اس چیز کا ذہنی توازن ٹھیک ہے؟ ٹھیک ہے، ذہنی توازن ٹھیک ہے۔ نشہ وغیرہ تو نہیں کرتا؟ نہیں، کوئی نشہ وغیرہ بیچتا ہو؟ نہیں، بیچتا بھی ہوگا لیکن بھائی ہم لوگ کبھی اتنی مطلب پتہ لگ جاتا نا کہ وادی میں جو لوگ کرپٹ ہوتے ہیں، مطلب اس طرح کے کام کرتے ہیں، ان کا آئیڈیا مجھے لگ رہا ہے، علم ہو ہی جاتا ہے۔ مجھے تو شاید پھر یہ نشہ تو سیل کرتا ہو، کیونکہ اتنے وہ بندے تھے تو وہ نشہ تو ہوتا ہی ہوگا، جب اتنی بڑی گیدرنگ ہوتی ہے نشہ تو ہوتا ہی ہوگا۔ بالکل، یہ جو گڈو نامی لڑکا ہے، مطلب اس نے ساری کی ساری اب کہانی مدعا ڈال دیا کہ میں آپ کی بہن کا نکاح رکھوانا تھا۔ اب ظاہر سی بات ہے، دکھ بھی اس چیز کا ہے کہ میرا بیٹا تو مر گیا، اس کا تو ہمارے ساتھ ٹائم اتنا تھا، وہ دنیا پہ کھیلنے آیا تھا، وہ تو سیدھا جنتی ہے نا۔ اس نے یہ اذیت دنیا میں آ کے برداشت کرنی تھی، وہ جتنا ٹائم ہمارے ساتھ اس کا گزرا اچھا گزرا، یہ تو پھر قیامت حشر والے دن ہمارے ماں آپ کی بخشش کا سبب بن جائے گا نا، دیکھیں نا۔ لیکن اس نے میرے بوڑھے ماں باپ کو نا، ان کی اگلی زندگی نا میرے بوڑھے ماں باپ کی خراب کر گیا ہے کہ وہ روز جیتے ہیں روز۔ اب آپ خود سمجھدار ہے کہ جن کی جوان بیٹی بدنام ہو جائے، رشتہ داروں کی باتیں، لوگوں کی باتیں۔ اچھا، رشتہ دار ایسے بے شرم میں باتیں کر رہے ہیں، اتنا بڑا وقوع ہونے کے بعد، اتنا بڑا حادثہ ہونے کے بعد، ظاہر سی بات ہے، آپ کس کا منہ بند کرے؟ جوان بیٹی ہے، بار بار میڈیا پہ آ رہی ہے، رشتے کی وجہ سے ہر بندے کو نہیں سمجھا سکتے۔ ایسی ہے۔ اب وہ اپنی جان چھڑوانے کے لیے اس نے میری بہن کو بھی ساتھ بدنام کر دیا کہ شاید اس وجہ سے میں بچ جاؤں گا۔ بہن بھی پریشان کر دی ہے۔ بہن بھی پریشان۔ قیامت تھی، پہلے تو ایک قیامت ہو رہی کہ کوئی نکاح صرف تروانے کے لیے، نکاح روکنے کے لیے ان کا بیٹا اغوا کیا، اسے ذبح کر دیا۔ کیسے انسان سوچ سکتا ہے کہ انسان کے ایک معصوم بچے کا کیسے اس نے گلا کاٹا، اور کیسے بچہ چلاتا رہا ہوگا، تڑپتا رہا ہوگا، اس ظالم کو ترس نہ آیا۔ اس حیوانگی کے بعد اس نے ان پہ جو قیامت گزرنی تھی گزری، اس کے بعد ان پر تہمت لگا دی کہ ان کی بہن کی میرے ساتھ بات ہوتی تھی، ہم لوگ آپس میں نکاح کرنا چاہتے تھے، ہم ایک دوسرے کے ساتھ رشتہ کرنا چاہتے تھے، لیکن گھر والے نہیں تھے مان رہے۔ عجیب قسم کا وقوع ہے، اور اب اپنا جرم مان بھی رہا ہے اور کہہ رہا ہے کہ مجھے ایسی عبرتناک سزا دی جائے کہ پوری دنیا اس چیز کو دیکھے۔ کیسی عبرتناک سزا دینی چاہیے مجھے؟ میں نے اس کا بیان ریکارڈ کیا، مجھے کہہ رہا تھا جی مجھے سر عام گولی مار دو۔ نہیں، ایسے نہیں، وہ تو گولی لگے گی مر جائے گا۔ جس طرح اس نے ایان کا ہاتھ توڑا اسی طرح، جس طرح اس نے ایان کا یہ چولہا توڑا سیم اسی طرح، جس طرح اس نے میرے بیٹے کی آنکھوں میں سوئے مارے، اللہ اکبر، میری یہ بیٹے کی آنکھوں میں اس نے سوئے بھی مارے۔
اسی طرح اس کو اس کی شارخ کاٹ دیں، اس کو اسی طرح سیم کریں. اس نے پٹریوں میرے بیٹے کو ٹک ٹک مارا. میرے بچے کہتے تھے ماما حیان کا خون نکل رہا ہے. جب حیان کو غسل کروایا تھا میرے بچے تڑپتے تھے بھائی کو دیکھ دیکھ کے. جس سے امام مسجد نے میرے بیٹے کو غسل کروایا نا، رات کو وہ بھی چیخیں مار مار کے روتا تھا، کہتا تھا کہ وہ بچہ مجھ سے نہیں بولتا. اسی طرح اس کے ساتھ ہو، اسی طرح اس کو، کیونکہ آج میں مار ہو رہی ہوں، کل کو کوئی اور ماں نا میری جگہ پہ آئے، کوئی اور درندہ نہ اٹھے، کسی کا لال ایسے نہ جائے، کوئی ماں زندہ لاش نہ بن جائے، کوئی باپ زندہ لاش نہ بن جائے کہ اس سے اگلی ساری زندگی تکلیف میں گزارے. اب کیا سزا چاہتے ہیں، کیا اسے سزا ہونی چاہیے؟ کیونکہ وہ غلطی تو اپنی مان رہا ہے کہ میں نے کیا جو کام. اس کو سرے عام اس کو چرائے پہ کھڑا کر کے اسی طرح عزیہ دی جائے، دوسرے لوگوں کے لیے سبق بن جائے کہ عبرت کا دوبارہ نشانہ بن جائے ایسے. کہ کوئی ایسے کرے، کیا سوچ بھی نہ سکے کہ ہم نے کسی کے لال کے ساتھ ایسے کرنا ہے یا کسی کو بدنام ایسے کرنا ماں کا ہے. کلیجہ پھاڑ دیا ہے، یعنی اس کی جو دنیا ہے نا، اس نے اس سے اس کی جنت چھین لی ہے. ہنستا بستا خاندان، بڑا خوشحال خاندان تھا یہ، لیکن چاہے غریب تھا، روٹی کھاتے تھے ایک وقت. یہی رات ہوتی تھی، رات کو 4-5 بجے تک جاگتے ہیں. اب یہ وہی رات ہے، عشاء کی اذان نماز پڑھنی ہے تو ایسے لگنا پتہ نہیں اب کتنی رات گزر گئی ہے. اور یہ وہی رات ہے جس رات سے اب ہم ڈر رہے نہیں تھے. یہ وہی رات ہوتی تھی کہ ہمارے لیے وہ رات دن ہوتا تھا. اب عشاء کی نماز پڑھتے ہیں گھر تو ویسے ہی ہے، کام وغیرہ آپ کرتے ہیں نا کہ جب کام سے گھر آتے تھے بچے کا چہرہ دیکھتے تھے ویسے انسان تر و تازہ ہو جاتا ہے. تر و تازہ ہو جاتا تھا. اور میرا بیٹا ہمیں لا کر روٹی دیتا تھا، اوپر ہمارا کمرہ ہے نا، پانی لا کر دیتا تھا، حال چال پوچھتا تھا، دباتا تھا ٹانگوں کو، سر کو دباتا تھا، منہ سے چومتا تھا اور بولتا بھی توتلا سا تھا، بڑا پیارا سا تھا بولتا تھا. ہاں توتلا بولتا تھا میرا بیٹا. پہلے توتلا بولتا تھا، اب اسی مہینے میں ماشاءاللہ بڑا اچھا بولنے لگ گیا تھا. تو میں کہتی تھی ہاں یار اب تو مجھے پریشان کرتا ہے. امی کی وجہ سے اکثر میں پریشان رہتی تھی کہ امی کے کسی ٹائم بھی امی کا بی پی جو ہے نا وہ لو ہو جاتا، وہ 60 پہ چلے جاتا ہے، تو امی کو دوبارہ اٹیک نہ کر جائے کہ امی کی دوبارہ گردے نہ ہوش. تو امی کی وجہ سے میں اگر کسی ٹائم پریشان ہوتی تھی تو نا مجھے کہتا تھا میں نانوں کو جا کے بتا رہا ہوں ماما رو رہی ہے. تو میں کہتی ایان تو مجھے تنگ کرتا، تجھے نا میں نے اب اسکول داخل کروا دینا. کہتا ماما میں اکیلا جاؤں گا. اب بھی تو اکیلا گیا تھا. نہیں ٹیوشن میں بچوں کے ساتھ بھیجتی تھی، ابھی اسکول میں نے یہ شادی سے فوراً آنا تھا اور میں نے داخل کروانا تھا. اللہ تعالیٰ آپ کو صبر دے. آپ یہ دیکھ سکتے ہیں کہ یہ گھرانہ چیک کریں، یہ ٹوٹا ہوا بیڈ ہے، چھتیں آپ کے سامنے ہیں. سمجھے کہ بارش ہوتی ہے تو لیکیج ہو جاتی ہے. اب یہ غریب گھرانہ ہے. اب صرف ان کی امید کیا ہے کہ انہیں انصاف دیا جائے کہ اس جو مجرم ہے، اس حیوان ہے، کیونکہ انسان تو اسے کہنا ہی میرے خیال سے انسانیت کی بے حرمتی ہے، کہ اس حیوان کو، اس درندے کو ایسی عبرتناک سزا دی جائے کہ جو آنے والی نسل ہے نا اس کے لیے بھی عبرت کا نشان بنے. باقی آئی جی صاحب آپ سے بھی ریکویسٹ ہے کہ اس کے پاس، والدہ کے پاس اتنے پیسے نہیں ہیں کہ بار بار تھانوں کے چکر لگائے، عدالتوں کے چکر لگائے. اس کے پاس اتنا ٹائم نہیں ہے. اس پہ بڑی ذمہ داری ہیں. 3 گھرانے وہ پال رہی ہے، اپنا سسرال بھی پا رہی ہے، اپنے ماں باپ بھی پا رہی ہے، اپنے بچوں، باقی بچوں کا بھی خیال رکھ رہی ہے، اپنی بہن کا بھی سہارا بنی ہوئی ہے. یعنی اتنے افراد کو وہ اکیلی سنبھال رہی ہے، چلا رہی ہے. تو گزارش یہ ہے کہ اس کے پاس اتنا ٹائم نہیں ہے کہ وہ عدالتوں میں جائے، پولیس کے چکر لگائے، تھانوں کے چکر لگائے. یقین مانے کہ میں جس کمپنی میں کام کرتی ہوں ان کے آگے میں ریکویسٹ کر رہی تھی کہ میرا ساتھ دے، مجھے سپورٹ کرے. میری جوان بہن ہے، میں نے اس کی شادی کرنی ہے. اور اب میں آپ سے ریکویسٹ کرتی ہوں کہ آپ مجھے تھوڑا سپورٹ کریں، میرے ساتھ چلے. میں بار بار تھانے کچہریوں میں چکروں میں نہیں آ سکتی. یہ جلد از جلد اس کو عبرت کا نشانہ بنائے اور یہ جو کام ہے ختم کرے. میرے اپنے بچوں کو پالنا، آگے سردی آ رہی ہے. بالکل ایسے ہی ہے. بالکل اس معاملے کو لٹکایا نہ جائے، سیدھا چونک میں لے کے جایا جائے اور اسے ایسی سزا دی جائے کہ دنیا اس سے عبرت حاصل کرے. باقی کمنٹ سیشن میں لازمی رائے دیں اور بتائیں کہ اس درندے کو، اس حیوان کی جس کی تصویر چل رہی ہے ساری سکرین پہ لگاتار پروگرام کے دوران چلتی رہی ہے، اور یہ 7 بچے کی بھی تصاویر چل رہی ہیں کہ جس معصوم کو اس نے جان سے مار دیا ہے، ذبح کر دیا تھا، اس کو کیا سزا دینی چاہیے. اجازت ہے مجھے. اللہ حافظ.